کیا کیا فضول باتیں وہ کری جاتا ہے محمد علی دہلوی جھوٹا ثابت ہو گیا ہے اور اس کی انجینئر صاحب انہیں بھی چاہیے بلا وجہ بڑھ کے نہ مارا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے مختلف علماء اکرام کے بارے میں. یعنی چند ایک علماء اکرام نے جنہوں نے اس گزشتہ مناظرے کے حوالے سے اپنے بیانات جاری کیے ہیں، اور وہ کون کون سے علماء ہیں اور انہوں نے کس پارٹی کے حق میں بیان دیا یا کس پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا. مفتی طارق مسعود صاحب جہلم گئے تھے، یہ ساری کہانی آپ نے سنی ہوگی. 48 گھنٹے وہ جہلم میں رہنے کے بعد واپس آ گئے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے انہوں نے گفتگو کرنی تھی، یعنی ان کا ایک مناظرہ کہہ لیجئے کہ وہ ہونا تھا، علمی بحث و مباحثہ ہونا تھا، بات چیت ہونی تھی، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا تھا. لیکن انجینئر محمد علی مرزا سامنے نہیں آئے. سامنے جس وجہ سے نہیں آئے یہ وہ خود ہی جانتے ہیں، یا پھر اس کی جو ٹیم ہے یا باقی ان کے جو فالورز وغیرہ ہیں وہ جانتے ہوں گے. تو بہرحال میں آج کے ولاگ میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ چند ایک علماء اکرام یعنی بڑے جید کہہ لیجئے کہ وہ عالم دین ہیں ہر ایک مکتب فکر کے، ان کی جو رائے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. حضور والا سب سے پہلے مفتی نعیم بٹ صاحب، آپ جانتے ہوں گے، کون نہیں جانتا مفتی نعیم بٹ صاحب کو، ایک معروف عالم دین ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو مورد الزام ٹھہرایا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اپنی مختلف ویڈیوز میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ مفتی تقی عثمانی کو میرے سامنے بٹھا دیا جائے، یعنی مفتی تقی عثمانی ایک بہت بڑا نام ہے، تو وہ کہتے تھے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو میرے سامنے بٹھا دیا جائے. یا پھر وہ کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے جو امام ہیں ان کو میرے سامنے بٹھا دیا جائے، ساجد میر کو میرے سامنے بٹھا دیا جائے. اس طرح مفتی منیب الرحمان بریلوی مکتب فکر کے ایک جید عالم دین ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے بٹھا دیا جائے. حافظ سعید صاحب، یعنی کیا نام ہے، وہ کہتے تھے کہ حافظ سعید صاحب کو میرے پاس لے کر آؤ. کیا بات ہے ویسے، یعنی بڑے بڑے عالم دین ہر مکتب فکر کے ان کو انہوں نے چیلنج دیا ہوا تھا. یہ مفتی نعیم بٹ صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے، اور ساتھ انہوں نے باقاعدہ کلپ بھی دکھایا اس چیز کے، جس چیز کے بارے میں وہ گفتگو کرتے، اور اسی چیز کا یعنی جو بات مرزا صاحب کے حوالے سے وہ کرتے اسی چیز کا وہ کلپ بھی دکھاتے، یعنی ثبوت بھی آڈینس کو دکھاتے جو انہوں نے آج اپنا بیان جاری کیا ہے. تو وہ بات ساتھ ساتھ ثبوت دکھاتے، ساتھ ساتھ اپنی بات جو ہے وہ کلیئر کرتے. تو انہوں نے یعنی المختصر ہم یہ بات کریں کہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو قصوروار ٹھہرایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انتہائی فضول بندہ ہے. مفتی نعیم بٹ صاحب جو ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یعنی آپ جو قوم کو گمراہ کر رہے ہو، یہ الفاظ ان کے ہیں، یا قوم کو جو آپ غلط راستے پر لا رہے ہو، تو اس چیز کو چھوڑیں. آپ کسی ایک عالم دین، آپ جب سے آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں بندہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے، فلاں بندے کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ میری کرامت ہوگی کہ وہ بندہ میرے پاس آ جائے. یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا. تو مفتی صاحب یعنی چلے گئے، وہاں 2 دن رہے، 48 گھنٹوں کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، اور جب گئے اسی دن انہوں نے بتایا تھا، اور پھر جب واپس آئے پھر بھی انہوں نے بتایا تھا. تو یہ یعنی مفتی نعیم بٹ صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ایک طویل گفتگو کو اس حوالے سے اور مورد الزام انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ہی ٹھہرایا. کیونکہ جو فی الحال پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے یہی بات کہی تھی کہ فی الحال جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کے سامنے نہیں آئے، نہ انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور نہ ہی ان کے سامنے بیٹھے. تو فی الحال جو آڈینس میں عوام میں جو پرسپشن ہے وہ یہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ہار گئے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر وہ سامنے بیٹھ جاتے تو پھر کوئی اور بات ہو جاتی. یعنی فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یک طرفہ مقابلہ جو ہے وہ جیت رکھا ہے. تو اس کے علاوہ علامہ ہشام علیہ ظہیر، علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین تھے، ایک بڑا نام تھا. آج بھی ان کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے، علامہ احسان علیہ ظہیر کی، یعنی بہت بڑا نام تھا اہل حدیث کے حوالے سے. تو ان کی فیملی یعنی ان کی نسل میں سے یہ ہیں علامہ ہشام علیہ ظہیر، علامہ ابتسام علیہ ظہیر، علامہ ہشام علیہ ظہیر. یہ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کی لڑی ہے، اسی لڑی میں سے ہیں، اسی فیملی میں سے ہیں. تو علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب نے بھی سب سے پہلے جو انہوں نے اپنا بیان شروع کیا، انہوں نے خراج تحسین پیش کیا مفتی طارق مسعود صاحب کو
اس حوالے سے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو دن چوز کیا ہے، یعنی اساتذہ اکرام کا یوم اساتذہ کا جو دن تھا وہ جو آپ نے چوز کیا ہے، اسی حوالے سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ انہوں نے کہہ لیجئے کہ وہ ایک بڑے سخت جملوں کا انہوں نے تبادلہ کیا، بڑے سخت جملے انہوں نے بولے مرزا انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، حتیٰ کہ انہوں نے جہاں تک بھی کہہ دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ مرزا ثانی ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ مرزا غلام احمد جو قادیانی تھا وہ بھی اس قسم کے دعوے کرتا تھا اور بعد میں ان کے دعوے جھوٹ ہوتے، یعنی وہ یہ کہتا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بعد میں کرتا نہیں تھا۔ یعنی وہ ان کی مثالیں دے کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ان کے ساتھ ملایا، یعنی اس حد تک کہہ لیجئے کہ وہ علامہ ہشام علی ظہیر صاحب نے ایک سخت بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ آپ نے جہلم میں جا کر انجینئر محمد علی مرزا کو جھوٹا ثابت کیا، یعنی جس طرح مفتی نعیم بٹ صاحب نے بیان جاری کیا ہے، اس کے بعد جب کہہ لیجئے کہ علامہ ہشام علی ظہیر صاحب نے بیان جاری کیا ہے، علامہ ہشام علی ظہیر کا مفتی نعیم بٹ کی نسبتاً ایک سخت بیان تھا اور سٹیٹ فارورڈ اس میں الفاظ موجود تھے۔ تو اس کے ساتھ اگلی ہم بات کر لیتے ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب کی۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی ایک بڑے کہہ لیجئے کہ نام ہے ان کا، سیاست میں بھی ہوتے ہیں، اور کہہ لیجئے کہ ویسے تو علماء دیوبند سے ان کا تعلق ہے، یعنی دیوبند مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے۔ اشرف علی تھانوی کی لڑی میں میرے خیال میں یہ آتے ہیں طاہر اشرفی صاحب۔ تو یعنی دیوبند میں بھی مختلف یعنی گروپس موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر ایک جماعت میں، ہر ایک مکتب فکر میں موجود ہیں۔ تو ایک گروپ کی جو نمائندگی ہے وہ علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی کرتے ہیں۔ تو ان کو ظاہر سی بات ہے ہر ایک مکتب فکر کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، تو چند ایک جو گروپس ہیں ان کے ساتھ ان کے اپنے اختلافات بھی موجود ہیں، لیکن یہ دیوبند کے مکتب فکر میں ہی یہ تصور کیے جاتے ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ تو انہوں نے بھی بیان جاری کیا ہے، انہوں نے یہ پہلے تو انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جو یعنی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے یہ عرض کی تھی، ایک تو انہوں نے یہ بات کہی ہے جو میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کی تھی کہ مرزا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے جب ایک تصویر اپلوڈ ہوتی ہے تو اس تصویر کے ساتھ ایک تحریر جو ہے وہ پن کی ہوئی تھی، تو اس پن کے حوالے سے، اس تحریر کے حوالے سے، وہ جو تحریر پن کی ہوئی تھی اس تحریر کے حوالے سے بھی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے یہی کہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کوئی کرمنل بندے تو ہے نہیں، ان کے اوپر کوئی کیس تو نہیں ہے، انہوں نے اللہ معاف کرے کسی کا قتل تو نہیں کیا، وہ کوئی لڑائی جھگڑا تو کرنے نہیں گئے، وہ ایک علمی بحث و مباحثہ کرنے کے لیے جہلم میں گئے، تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یا پھر پولیس اس کو کیوں ڈھونڈے گی؟ نہ سی ٹی ڈی نہ پھر پولیس کسی نے ان کو نہیں ڈھونڈا، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو، اور صحیح سلامت وہ 48 گھنٹے جہلم میں رہے۔ جب گئے انہوں نے بیان جاری کیا، جب واپس آئے اس وقت بھی انہوں نے جہلم کے ایک مشہور چوک پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ یعنی یہ جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مرزا صاحب کو بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے تھی، یہ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے کہا ہے۔ یعنی تقریباً جو میں آپ کو عالم دین جو بتا چکا ہوں، جن کے نام میں آپ کے سامنے، جن کے بیانات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان سب کا نظریہ جو میں نے ریسرچ کیا ہے، جو مجھے لگا ہے، میں نے ابھی تک کسی عالم دین کا یہ بیان نہیں دیکھا جنہوں نے ابھی تک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو پارٹی تھی اس کے حوالے سے یعنی اس کی فیور میں دیا ہو۔ اگر کسی نے دیا ہے تو ابھی تک میرے کہہ لیجئے کہ وہ فریم ورک میں نہیں آیا، میرے پاس نہیں آیا۔ میں نے ریسرچ کافی کی ہے، تو مجھے جو بیانات ملے ہیں، یعنی گزشتہ جو مناظرہ ہو رہا تھا اس مناظرے کے حوالے سے جو بیانات ملے ہیں، چند ایک علماء کرام کے بڑے نامور علماء ہیں، مفتی نعیم بٹ صاحب ہیں، اس کے علاوہ جناب علامہ ہشام علی ظہیر صاحب کا میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اس کے علاوہ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہو گئے، مفتی طارق مسعود تو خود ہو گئے، جو عالم دین جو اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، جو میں سن چکا ہوں، جو میرے ریسرچ میں آیا ہے، ابھی تک جو سبھی کے سبھی ہیں وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی یعنی طرف جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک جو مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ پلڑا ہے وہ بھاری ہے، ابھی تک کسی عالم دین نے انجینئر محمد علی مرزا کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے آگے کوئی ڈیفینڈ کرے، یا جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کی تھی، ہو سکتا ہے کوئی ٹھوس شواہد، کوئی ٹھوس ثبوت انجینئر محمد علی مرزا صاحب سامنے لے آئیں، تو اس کے بعد پھر میں بھی ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے۔ تو فی الحال جن علماء کرام کی جو رائے ہے گزشتہ مناظرے کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رہنے کے لیے، اس قسم کی اور جو نیوز ہیں وہ سننے کے لیے، اور پولیٹیکل ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، ہر قسم کی جو اپڈیٹ ہے اس سے آگاہ رہنے کے لیے تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ باقی رہے۔